دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے اس پیغمبر کے شان و مقام کو اونچا کر دیا؟ اللہ یہ تو پرانی بات ہے، نبی جتنے آئے سارے اونچے تھے، سارے عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل آسن مکمل کامل اطیب اشرف افضل انور تھے، پھر اس نبی کو ورفعنا لک ذکرا کہہ کر اونچا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو پیدا کر کے تو نے فرشتوں سے سجدے کروائے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو نارے نمرود کے اندر تو نے جنت کے باغیچے لگا کر دے دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کی ایریوں کی وجہ سے تو نے آب زمزم کے چشمے جاری کر دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس نے 950 سال تک اپنے وجود کے اوپر پتھر برداشت کر کے رب کی توحید کے ترانے گائے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو تخت پر بٹھا کر تو نے ہوا خلا فضا کی سیریں کرا ڈالی، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے ہوا خلا فضا کے اندر ایک نمایاں مقام عطا کر دیا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے جنوں کا بادشاہ بنا دیا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر نے تیرے نام پر آرے تھلے گردن کٹا ڈالی تھی، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ اور سلامت رکھا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے کے اوپر تو نے قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے کے اوپر تو نے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے کے اوپر تو نے دریاؤں میں راستے جاری کر دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے کے اوپر تو نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے طور سینا پہ اپنے جلوے دکھا دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے کنویں سے اٹھا کر کے مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے 40 سال کا گریا دے دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے جنات کا بادشاہ بنا دیا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے وہ آواز دی، وہ لہنے داودی دی کہ جس کی آواز کو سن کر کے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، اللہ نبی جتنے آئے سارے اونچے، سارے عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل آسم مکمل کامل، پھر اس آخری پیغمبر کو ورفعنا لک ذکرا کہہ کر اونچا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تجھے اپنے انداز میں جواب شکوہ پیش کروں۔ رب کائنات فرماتے ہیں نبی کے امت کے لوگوں، نبی جتنے آئے سارے اونچے، سارے عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل آسم مکمل کامل، لیکن میں نے آمنہ کے در یتیم رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت و عظمت وجاہت و کرامت ترقی و بلندی عطا کی کہ اگر تم میزان عدل کا ترازو بناؤ اور ترازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان کے 14 طبق رکھو، عرش و کرسی رکھو، ہوا خلا فضا نباتات و جمادات، درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری ارچی فرچی، آسمان کا سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب سحر بحر شجر حجر جنت گلما حور فلک شمس قمر شجر حجر بحر بر، پھولوں کی مہک چڑیوں کی چہک سبزہ کی لہک سماج سمک رفت پسکی زمین کی نرمی سورج کی گرمی، حفاظ سجاد سہاد متقی پرہیزگار اخیار ابرار صلحاء، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے کے اندر محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رکھو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینا کہ پوری کائنات کی شان کم ہو جائے گی، محمد رسول اللہ کی شان ساری کائنات سے بڑھ جائے گی۔ بلند آواز سے یہ سبحان اللہ میری تعریف نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، بلند آواز سے۔ بہت ڈھیلے لوگ ہیں یار میرے دوستوں۔ بیروت سے ایک کتاب چھپی جس کا نام شمائل رسول ہے، اس کتاب کے مصنف یوسف بن اسماعیل لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دھرتی کائنات کے اوپر آئے تو آدم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے شیش کو سامنے بٹھا کر کہا، بیٹا خیال کرنا کبھی کوئی حیرانگی پشیمانگی کا دور آئے، کبھی کوئی آزمائش اور امتحان کا وقت آئے، کبھی کوئی ایگزام کا وقت آئے تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تیرے امتحان تیری آزمائش اور تیرے ابتلا کے دور کو ختم کر دیں گے، اگر پھر بھی تیری دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگنا تو تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بیٹا شیش علیہ السلام کہتا ہے میں نے پوچھا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ میں نے تو آج تک اس محمد کا نام بھی نہیں سنا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے کیا بتاؤں، جب میں خلد بری میں گیا، جب میں جنت کے در کو عبور کر کے جنت کی دہلیز کو پار کر کے جنت کی نہروں کی لہروں تک گیا، میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا کہ جس درخت کے پتے پہ میرے محمد کا نام لکھا نہ ہو۔ میرے دوستو بات نبی کی سیرت کی ہے۔ رب کائنات نے
اپنے آخری پیغمبر کو دھرتی کائنات پر مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر، حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت ہے. سب انبیاء کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو نمایاں مقام عطا کر دیا. پیغمبر دو عالم دھرتی کائنات پر آئے. پیغمبر نے بچپن بھی زمین پر گزارا، لڑکپن بھی زمین پر گزارا، جوانی بھی گزاری. پیغمبر اپنی عمر کو آہستہ آہستہ گزارنے کے بعد جب نبی نے 40 برس کی دہلیز پہ پہلا قدم رکھا، رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ جا کر میرے محمد سے کہہ دو آج اپنے گھر سے اٹھو اور فاران کی چوٹیوں کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ آج کے بعد تم صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ آج کے بعد تم محمد الرسول اللہ بن چکے ہو. اب توجہ کرنا، وہ پیغمبر اپنے گھر سے اٹھے، نبی نے نالین مبارکین قدمین شریفین معظمین و تشمین پہنے، پیغمبر محض سفر ہو گئے، منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو گئے. پیغمبر نے فاران کی چوٹیوں کے اوپر قدم رکھ کر کے فاران کی چوٹیوں کو عبور کر لیا. رب کائنات نے ندائی آواز دی، لوگوں نے دیکھا کہ محمد نے بلایا ہے. ارے کون محمد جس جیسا عظیم پوری دھرتی پہ نہیں تھا، کون محمد جس جیسا علم و عمل فہم و فراست سوجھ بوجھ عقل و دانش علم و عرفاں کا منبع مرکز مزجہ سراپا خیر مرکز سید سردار پوری دھرتی پہ نہیں تھا، آج اسی نے بلایا ہے. لوگ دورے دورے باغے باغے بے ساختہ آئے. ابو جہل بھی آیا، عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ کفار کے بڑے بڑے سردار آئے، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے کہا لوگوں بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 برس کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے میری زبان کے قریب سے جھوٹ کو گزرتے تو نہیں دیکھا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا جربنا کا مرارا، محمد ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10-20 بار نہیں، ہم نے تجھے بار بار آزمایا، تجھے پرکھا، تیری آزمائش کی، تیرے امتحان لیے، تجھے راتوں کے اندھیروں میں دیکھا، دن کی روشنیوں میں دیکھا، تجھے جہاں بھی دیکھا، صدق و صفا کا پیکر مزدہ سراپا خیر مرکز پایا. پھر رب کائنات کے پیغمبر نے کہا لوگوں بتاؤ آج جو میں بات کروں گا وہ بھی سورج کی کرنوں کی طرح سچی ہوگی. لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کائنات کے اندر کوئی خالق اور مالک رازق ستار و غفار و جبار اور رؤوف و رحیم و کریم نہیں ہے. کہو پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے. لا الہ کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے. لا الہ کوئی بیماری اور شفا کا مالک نہیں. لا الہ کوئی موت دینے والا موت کے بعد زندہ کرنے والا نہیں. لا الہ کوئی دنیا بنانے والا بنانے کے بعد ختم کرنے والا نہیں. لا الہ کوئی کچھ نہیں الا اللہ، سب کچھ اللہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان حق نہیں فرمایا، جب تک پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان نبوت، اعلان رسالت، اعلان شریعت، اعلان قرآن، اعلان توحید نہیں کیا، اس وقت تک لوگوں نے کہا محمد تجھ جیسا حسین ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں، تیرے حسن جیسا تو ہم نے گلاب کے پھول کی پتیوں کا حسن بھی نہیں دیکھا، تیری فہم و فراست جیسی تو ہم نے کسی ایک کی فہم و فراست بھی نہیں دیکھی. لیکن جو ہی پیغمبر کی زبان سے کلمہ حق صادر ہوتا ہے، وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے پیغمبر کی تعریف کر رہے تھے انہوں نے پتھر اٹھائے، پیغمبر کے اس چہرے پہ مارے جس چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، پیغمبر کی ان زلفوں پہ مارے جن کو قرآن نے واللیل کہا، پیغمبر کے ان ہاتھوں پہ مارے جن کو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا. جب نبی کی آنکھوں پہ پتھر پڑے، نبی کی ہونٹوں پہ پتھر پڑے، نبی کے چہرے پہ پتھر پڑے، نبی کی جبین اطہر پہ پتھر پڑے، پتھروں کے لگنے کے بعد نبی کی جبین سے خون کا فوارہ ٹپکا، خون کے قطرے فاران کی چوٹیوں کے پتھروں کے اوپر گرنے لگے، وہ پتھر پیغمبر کے خون کے قطروں کے بوسے لینے لگے. رب کائنات نے فرمایا جبریل دیکھتا کیا ہے، تو بھی آ، اسرائیل میکائیل اسرافیل خوا خلا فضا نباتات و جمادات میں معمول سارے فرشتوں کو بلا، میرے نبی کے وفا کا منظر پیش کر کہ یہ اپنے خون کے قطروں کو قربان تو کرتا جا رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑ رہا. بلند آواز سے آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی پھر ایسے ٹرکا کے چلا جاؤں گا. میرے دوستو بات پیغمبر کی سیرت کی ہے، بات پیغمبر کی عظمت کی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کی کلمہ